حضرت ابو عبداللہ کرشی علیہ رحمہ فرمایا حقیقی محبت یہ ہے، یہ محبت چیز کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی کیفیات کیا ہیں، اس کی واردات کیا ہیں، ان کی طرف کہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقی محبت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کلیتاً محبوب کے سپرد کر دے، یہاں تک کہ تیرے پاس اپنی ذات میں سے بھی کچھ نہ رہے۔ یہ بڑا مشکل عمل ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے جس قول کو چوتھے نمبر پر جنید علیہ رحمہ لائے کہ اللہ کے ساتھ صبر والا معاملہ، اللہ رب العزت کے ساتھ صبر والا معاملہ، اس کی کھلی مثال کربلا ہے، کھلی مثال کربلا ہے، جو اللہ کے ساتھ صبر بھی کر رہے تھے اور شکر بھی کر رہے تھے، جو صابرین میں سے بھی تھے، شاکرین میں سے بھی تھے، اور ہر فرد ہی میرے نبی کی آل کا سبحان اللہ وہ صبر کا پہاڑ تھا، وہ استقامت کا پہاڑ تھا، موت سامنے تھی مگر سب نے جانے اللہ کی راہ میں دینی تھی، وارنی امام حسین پر تھی۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ صبر، اور پھر اللہ پورا صبر دیکھتا ہے، جان کے نکلنے تک، شاہ رگ پر ہنجر چلنے تک، بچوں کے لٹنے تک، قافلے کے لٹنے تک، ہیموں کے جلنے تک۔ حالانکہ وہ رب ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں دشمنوں کی جو ہے وہ نسلیں مٹا دے، مگر اس نے اپنے بندوں کے مقام کو ظاہر کرنا ہے۔ اس صبر پر، اس شکر پر جو حضرت امام حسین کا مقام و مرتبہ کھل کے سامنے آیا، اس کو رہتی دنیا تک لوگ بیان کرتے رہیں گے اور رہتی دنیا تک لوگ سنتے رہیں گے۔ پھر آگے حضرت یوسف بن علی یہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر درست محبت کرے نا اللہ سے تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت اور نعمت دے دی جائے، مگر وہ اس سب کے باوجود، ساری سلطنت کے ہونے کے باوجود ایک لمحہ بھی رب سے غافل نہ ہو، تو سمجھو اس بندے نے محبت درست کی اپنے رب سے۔ پھر یہ جناب علی حضرت ابو سلیمان درانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، اللہ رب العزت اپنے عارفوں کے لیے بستر پر وہ باتیں کھول دیتا ہے جو اوروں کے لیے مصلی میں سجدوں پر نہیں کھولتا۔ کوئی مصلی پر بیٹھے رب کو سجدہ کرے، مصلی پر کھڑا ہو کر قیام کرے، رب وہ راز نہیں کھولتا جو عارف بستر پر ٹیک لگا کے بیٹھے رب کھول دیتا۔ یہ کیونکہ وہ عارف دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اس نے دنیا نکال دی دل سے، وہ دنیا کے ساتھ رب کی طرف نہیں آیا، وہ دنیا سے دامن جاڑ کے آیا۔ اب اس کا سونا بھی اسی کی یاد میں ہے، اب اس کا جانا بھی اسی کی یاد میں ہے، اب اس کا کھانا بھی اسی کی یاد میں ہے، اب اس کا پینا بھی اسی کی یاد میں ہے، اب اس کی توجہ کا مرکز فقط رب کی ذات ہے، اب اس کی ساری جستجو، ساری کوشش، ساری فکر یہ ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اور کوئی اس کے اندر جو ہے وہ اپنا طمع اور لالچ نہیں رکھتا۔ جب تک بندہ اپنے طمع اور لالچ کے ساتھ ہے تب تک وہ رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ ہم وہ باتیں چھیڑ کے بیٹھے ہیں، یقین کرو آپ پر گلا نہیں، آپ کو سنائی نہیں گئی، آپ کو صرف وہ گفتگو دی گئی ہے اس دور میں کہ جو ان کی بھی تسکین کا سامان بن جائے اور آپ کو بھی مطمئن کر دے جی بڑا کمال دا بیان سی، کیونکہ اس قوم نے بیان ہی تو سننے ہیں، اور 100 سال بعد ان بیانوں کا کمال پتہ کی جڑے تسی سن دے آئے ہو، ان کا کمال یہ ہے کہ ایک بندے کو 40 سال ہو گئے میلاد کرتے ہوئے، منہ پہ ایک داڑھی کا بال نہیں، کسی کو 50 سال ہو گئے، وہ میلاد کرواتا ہے وڈی محفل سے جا کے حضور نے میلاد پہ وڈا مولوی بلاندا ہے، وڈے وڈے پیر بلاندا ہے، وہ 50 سال ہے جو نمازی نہ بن سکیا، یہ اس نے سیکھا حضور کے ذکر سے۔ ان تقریروں کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم بے نمازی، بے حیا اور علماء سے نفرت کرنے والی بن گئی، معاذ اللہ، کہ جو نفرت ان کے لیے وبال جاں بن سکتی ہے۔ علماء حق ہیں جو، علماء ربانی ہیں جو، ان کی بے ادبی کفر ہے، ان کی میں بات نہیں کرتا، مگر دیہڑی باز مولویوں نے کہ جو روپے کے لیے آتے تھے اور تمہیں روپیہ ہی
پسند ہے کہ روپیہ دے کے ایسوں کو سنے جو تیرے کانوں کو تسکین تو دے جائیں، تیری روح کا سامان نہ کر سکیں، تیرے دل کی نہ جان سکیں، تیرے دل کی جو وادیاں، جو منتشر حالات ہیں ان کو یکجا کر کے رب کی طرف نہ پھیر سکیں۔ ایسی تقاریر سن سن کے کوئی 50 سال میلاد میں ہے بے نمازی، کوئی 40 سال میلاد کی محفل کر رہا ہے، ایک بال نہیں داڑھی کا، اور الحمدللہ اس مرکز میں نظر اٹھا کے دیکھ کثرت میں داڑھی نظر آئے گی اور زلفیں نظر آئیں گی، کیونکہ یہاں پر کوئی گانا گاتا آیا ہے تو ہم نے ایسا گیت سنایا رب کی محبت کا، اس نے چہرے پر داڑھی سجا لی۔ ہم نے یہاں پر ایسے جوانوں کو دیکھا جو عجیب قسم کے نشے کی لت میں لگے ہوئے تھے، مگر جب یہاں آئے ہم نے انہیں لت لگائی مگر حضور کے عشق کی، اور یہاں کے نغمے انہیں سنائے کہ وہ جو رات کو مسلح پر بیٹھ کے گایا کرتے تھے، گنگنایا کرتے تھے۔ ہم نے گیت وہ بھی سننے والے آئے ہمارے پاس کہ جن کو دنیاوی گیت راحت دیتے تھے، ہم نے ایسا نغمہ چھیڑا، ایسی دل کی تار چھیڑی کہ اب انہیں اللہ کا ذکر کر کے ہی سکون ملتا ہے۔ ہمارے پاس مثالیں ہیں، یقین کر اس مرکز میں آنے والوں نے نشے تک چھوڑے ہیں۔ کوئی شراب پیتا تھا، جب ہمارے پاس آیا توبہ اللہ رب العزت نے دی۔ کوئی چرس پیتا تھا، اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق دی۔ کوئی گانے سنتا تھا، اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق دی۔ کوئی بے نمازی تھا، اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق دی، کیونکہ ہم نے وہ کلام بیان کیا کہ جو راستہ ہے منزل تک لے کے جانے والا، اور ہم نے اپنے جوانوں میں وہ آگ دیکھی ہے۔ یقین کرو جب یہ جلتے ہیں نا تب پھر انہیں سیکنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ ان کی پھر آہیں، ان کے پھر آنسو، ان کی پھر التجائیں، ان کی پھر گھنٹہ گھنٹہ رب سے گفتگو، وہ سارے اسی گفتگو کا نتیجہ ہے۔ جو گفتگو ہم بیان کرتے ہیں بے حد مشکل اور کٹھن ہے، کیونکہ اس میں اتنی سی بھی راحت، اتنی سی رتی برابر بھی راحت جو ہے وہ نفس کی نہیں، ساری روح کی بات ہے، سارے قلب کی بات ہے، ساری راز کی مشاہدات کی بات کی بات ہے۔ تو یہ پھر پسند بھی روح کو آئے گی، تو پھر روح کے کان کھلے ہونے چاہیے نا۔ جنہ دی روح دے اتے نفس چڑھ کے کرنا انگلیاں دیتیاں ہوئیاں، انہاں روح نو ایک کلام کدوں پسند آنا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی ڈورے، پہلے ہی بہ رہے ہیں۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام بظاہر ایسا ہے کہ اس میں کوئی ایسی لذت نہیں کہ جو آپ کو اٹریکشن دے، مگر ان لوگوں کے لیے جن کے اندر نفس ابھی اسی طرح زندہ ہے۔ بھائی کس طرح پرواز ممکن ہوتی ہے؟ جب روح نفس پر سوار ہو جائے تو پرواز شروع ہو جاتی ہے۔ مختصر سی بات ہے، روح نفس پر سوار ہو تو پرواز شروع ہو جاتی ہے، اور جب نفس روح پر سوار ہو پھر پرواز بند ہو جاتی ہے۔ پھر علم سے لگاؤ نہیں رہتا، علماء سے محبت نہیں رہتی، فقراء سے الفت نہیں رہتی، مشائخ سے رغبت نہیں رہتی، نماز کی طرف سکون نہیں آتا، بے حیائی میں سکون ہے، نشے میں سکون ہے، جتنے برے عمل ہیں ان کے اندر کسی کو سکون ملتا ہے تو یہ اعلان ہے کھلا کہ تجھ سے تیرا رب سخت ناراض ہے۔ ناراض تو ہے، بس دعا کرے وہ غضبناک نہ ہو، وہ غضبناک نہ ہو، ورنہ کئیوں کو تو وہ ایک لمحے میں بھی پکڑ دیتا ہے۔ میں نے حدیث پڑھی، اس کا مفہوم تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے تم سارے جہنم میں گر رہے ہو، یہ میں ہوں کہ تجھے کمر سے پکڑ کے تھاما ہوا ہے، تم لوگوں کو کمر سے پکڑ کے تھاما، تم سارے جہنم میں گر رہے ہو۔ کیا بات ہے جی، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کی برکت ہے، یہ ان کے ذکر کا صدقہ ہے۔ ہم ان کی امت ہیں کہ ہم اتنے عیب کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، مگر محفوظ ہیں، امن میں ہیں، سکون میں ہیں، عزت بھی بڑھ رہی ہے۔ مگر وہ جاؤ دیکھو پہلی امتوں میں، یہ عجیب واقعہ میں تمہیں سناتا ہوں، پہلی امتوں میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جب یہ گناہ کرتے تھے ان کا اعلان ہو جاتا تھا، ان کا اعلان ہو جاتا تھا کہ یہ اس بندے نے فلاں گناہ فلاں رات کو کیا، بعض کی پیشانیوں پر، بعض کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا۔ اب وہ چاہتے کہ وہ توبہ کریں تو اللہ رب العزت نے فرماتا کہ جاؤ توبہ کرو، ہاتھوں میں تلواریں لو، اور گپ اندھیرا ہو جاتا، اور تلواریں چلاؤ کہ جو تلواروں کے وار سے بچ جاتے ان کی قبول ہو جاتی۔
جو مارے جاتے ہیں ان کی بھی قبول ہو جاتی، مگر تلواروں کے وار کے بعد قبول ہوتی۔ اور تو حضور کا امتی ہے، جتنا مرضی پاپی ہے، رات کو 2 نفل پڑھ دے، رب مہربان ہو جائے گا۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ کس کا فیضان ہے؟ یہ کس کا کرم ہے؟ اللہ رب العزت کی قسم، ہم پر جتنی آیات ہیں فقط رسول اللہ کی ذات کی وجہ سے، کوئی دوسری چیز نہیں جو ہمیں نظر آتی ہو۔ اس امت نے تو حد کر دی ہے، کم توڑنا، سود پر نظام چلانا، شرابیں بیچنا، بے حیائی کرنا، ماؤں بہنوں کا بے حیائی سے ناچنا۔ بے حیائی کا وہ بازار گرم ہے جو آج سے 15 سال پہلے تصور بھی نہیں تھا وہ کر سکتا کہ اس ملک کے داغ میں یہ ہوگا، جی اس پاکستان میں یہ بے حیائی ہوگی، کوئی تصور بھی نہیں تھا کر سکتا۔ مگر دیکھو اس کے باوجود بھی وہ بارشیں برسا رہا ہے، وہ اناج اگا رہا ہے، وہ تیرے ہاں اولادیں بھیج رہا ہے، تجھے کپڑے پہنا رہا ہے، تجھے رزق دے رہا ہے، تو واللہ حضور کا صدقہ ہے، کوئی دوسری اس میں بات نہیں۔ بس اس پر کبھی بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو وسوسے میں نہ ڈالنا کہ میرا عمل ہے یا شاید کسی اور، یہ حضور کا کرم ہے کہ تو اور میں محفوظ ہیں۔ اس پر جتنا درود پڑھ سکتا ہے حضور پر پڑھ۔ اگر یہاں پر 2 گناہگاروں کو اٹھایا جاتا ہے نا کہ جاؤ اندھیری رات میں تلواریں چلاؤ، میں دیکھتا تم میں سے تلوار اٹھاتا بھی کون کی پتا نیرج کدی جناب علی جسم تے پھٹ پینا، کدی جسم تے وار ہونا، مگر تو 2 نفل پڑھے پھر جناب علی پاک ستھرا۔ اور اس طرح پھر اللہ تیرا تجھ پر مہربان ہے، اس طرح اللہ تیرا تجھ پر مہربان ہے کہ کسی نے گناہ دیکھا، اللہ نے فرمایا خبردار اس کا چرچا نہ کری، اگر حالانکہ وہ تھا گناہ ہی مگر اللہ نے روک دیا اس کا چرچا نہ کری، کیونکہ اگر تو کرے گا پھر ہم تیرا کریں گے۔ یہ گناہگار سے محبت کی یہ دیکھو، یہ اتنی محبت وہ رب ایک گناہگار سے کر رہا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل اس کی طرف رغبت نہیں پکڑتے کہ ایک گناہگار ہے، اس نے گناہ بھی کیا، اب یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کا اعلان ہو جاتا، مگر اس گناہ کے باوجود رب نے کہا دیکھا ہے تو چپ کر جا، نہ کھولنا، ہم تیرے بھی گناہ چھپا دیں گے، تیرے بھی گناہ چھپا دیں گے۔ یہ کیسا عجیب معاملہ ہے، اگر تو کھولے ہمارے گناہگار کے، ہمارے بدکار کے، ہمارے سیاکار کے، وہ گناہگار ہے، وہ سیاکار ہے، وہ بدکار ہے، پر بندہ میرا ہے، اگر تو نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا تو پھر تیرا معاملہ ہم اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ یہاں سے تو کسی کا ستر کھولے گا، وہاں سے ہم تیرا ستر کھول دیں گے۔ پھر بتاؤ کہ کسی کو بندہ رسوا کرنا چاہے وہ تو شاید رسوا نہ کر پائے، مگر جسے رب رسوا کرنا چاہے اسے پھر 7 پردے بھی پردہ نہیں دے سکتے، اسے 7 پردے بھی پردہ نہیں دے سکتے۔ اور پھر جو کسی پر جھوٹا الزام لگائے، اس نے فلاں کام کیا، حضور فرماتے ہیں وہ پھر بند کمروں میں بھی بیٹھ جائے، سب سے پیچھے والے کمرے میں، سب سے پچھلے والے کمرے میں چھپ کے بھی بیٹھا ہو، رب وہاں ہی ذلیل کرے گا، وہاں پر ذلیل کرے گا، وہ کرنا جانتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تیرا رب ہے، وہ تو اس سے محبت کرتا ہے، اسی محبت کو ہم چھیڑ کے بیٹھے ہیں، اسی محبت کے تذکرے ہم یہاں لے کے بیٹھے ہیں کہ وہ تو گناہگار سے اتنی محبت کرتا ہے، تو دیکھو جو نمازی ہیں، جو روزے دار ہیں، جو دیندار ہیں، جو مومنین ہیں، ان پر رب کتنا مہربان ہے، ان سے کتنی شفقت فرماتا ہوگا۔ وہ ہاتھ اٹھائیں، وہ تو عیب گناہگار کے نہیں کھلنے دیتا، کسی عیبی کے نہیں کھلنے دیتا۔ اور ہمارا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے؟ کسی کا جناب علی ہر بندہ تاج میں اگر کسی کا گناہ ملے وہ اسے پھر توڑے، اسے پھوڑے، پھر کہے کہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو۔ جب وہ کہتا ہے نا یہ دیکھو یہ دیکھو، وہ تب بولتا ہوتا ہے کہ ایک دن اسے بھی دیکھا جائے گا یا اسے دکھایا جائے گا، پھر اسے کھولا جائے گا، پھر کیا معاملہ ہوگا۔ کبھی غور کیا اس بات پر؟ یہ ہے کہ عارف جو رب کے عارف ہیں ان پر بستروں پر وہ باتیں کھل جاتی ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر شیخ کامل سو رہا ہو اور مرید عبادت میں ہو پھر بھی شیخ کا سونا افضل ہے، مگر ہو کامل، رب کا عارف بندہ ہو
یہ نہیں کہ جڑے پیر اج کل ہر پاسے پیری مریدی، یہ پیری مریدی نہیں، نہ ہم اس کے قائل ہیں، یہ وہ پیری مریدی کی بات نہیں، یہ اللہ والے جو اللہ کے خاص بندے ہیں جن کو مشائخ نے بنایا، جن کے اوپر اگر لفظ شیخ بولا جائے تو وہ اس کے مصداق نظر آئیں، ان لوگوں کی یہ بات ہے۔